بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا جاتا ہے کہ دوستو، جو کوئی اس وظیفے کو 14 رمضان المبارک کو کرتا ہے اس کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ ایک چھوٹی سی آیت کا ہے جس کو آپ ہر حاجت کے لیے کر سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی بھی حاجت درپیش ہو، 14 رمضان المبارک یہ وظیفہ بڑا ہی خاص ہے۔ 14 رمضان المبارک اس ایک چھوٹی سی آیت کو پڑھ کر آپ اللہ سے جو کچھ بھی مانگیں گے وہ رب کائنات کی ذات آپ کو ضرور عطا کرے گی۔ چاہے رزق مانگو، دولت مانگو، یاد رکھیں انسان کی کبھی بھی حاجت ختم نہیں ہوتی۔ اس کی ایک حاجت ختم ہوتی ہے تو اسے دوسری حاجت آ جاتی ہے۔ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میری تو صرف یہ حاجت ہے، یہ پوری ہو گئی تو میری کوئی اور حاجت ہی نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ انسان کی اگر ایک حاجت ختم ہو جائے تو اسے کچھ عرصے بعد ایک نئی حاجت درپیش آ جاتی ہے۔ یہ وظیفہ آپ ہر حاجت کے لیے کر سکتے ہیں، ہر جائز حاجت، ہر مراد کے لیے یہ وظیفہ بڑا ہی خاص ہے۔ دوستو یاد رکھیں کہ آپ نے اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا۔ اللہ سے رو رو کر گر گڑا کر اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں مانگے جتنا ہو سکے۔ جب بندہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگتا تو اللہ بھی اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے، تو اللہ اس بندے کو ضرور عطا کرتا ہے۔ ضد کر کے مانگے کہ اے میرے مالک و مولا، اے میرے مالک و مولا، تو ہی ہے جو مجھے یہ چیز عطا کر سکتا ہے۔ یہ ساری کائنات کا مالک تو ہی ہے، یہ چرند پرند یہ ساری کائنات تیری ہی بنائی ہوئی ہے، یہ ہمارے مالک و مولا مجھے یہ چیز عطا کر دے۔ جب آپ بچوں کی طرح رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگیں گے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس ایک چھوٹی سی آیت کے وظیفے کو کر کے آپ اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگے اور اللہ وہ آپ کو چیز عطا نہ کرے۔ میرے دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ بڑا ہی خاص مہینہ ہے۔ 14 رمضان المبارک کے دن اس ایک چھوٹے سی آیت کے وظیفے کو خودارا کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ بڑے بڑے عاملین نے کہا ہے کہ جو کوئی بھی یہ وظیفہ 14 رمضان المبارک کے دن کر لیتا ہے تو اس بندے کے سارے سال کے دن پھر جاتے ہیں، اسے کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں آتی، اس کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے رزق میں برکت آ جاتی ہے، اس کے گھر سے نحوست، بیماری اور ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ وظیفہ آپ کے گھر میں آپ کی نسلوں تک کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں کرے گا۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ ایک چھوٹی سی آیت کا ہے۔ میرے دوستو، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی رحمتیں اور برکتیں لٹاتا ہوا جا رہا ہے۔ جتنا ہو سکے جو روزے گزر گئے ہیں، اب جو باقی رہ گئے ہیں، ان میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں اور وظائف کو کرے، اللہ کو راضی کر لے۔ اسی ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی حاجتوں اور مرادوں کو پورا کر لے۔ دوستو، ساری کائنات کو اللہ کی ذات عطا کرتی ہے۔ آج اگر کسی یہودی کو مل رہا ہے، کسی عیسائی کو مل رہا ہے، کسی ہندو کو مل رہا ہے، اگر وہ چاہے پوجتا کسی اور کو ہے، لیکن میرا اللہ اسے بھی رزق عطا کرتا ہے، لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ وہ پتھروں کے سامنے جھکتے ہیں، وہ مندروں میں جاتے ہیں یا اپنے کسی بھی مزار پر جاتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں، لیکن ان کو دینے والے وہ پتھر اور وہ بت نہیں ہوتے، ان کو دینے والی وہ رب کریم کی ذات ہوتی ہے۔ انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ انہیں یہ رزق کہاں سے ملا ہے۔ اس بات کا حقیقی علم صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ وہ میرا مالک و مولا جسے چاہے کیا سے کیا کر دے۔ ہم تو پھر بھی مسلمان ہیں۔ میرے دوستو، ہماری زندگی میں تو یہ ماہ رمضان المبارک کا بھی ایک مہینہ آتا ہے جس مہینے میں اللہ اپنے بندوں پر خصوصی رحمت فرماتا ہے۔ میرا مالک و مولا اس مہینے میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ میرا رب کریم اس مہینے میں دعاؤں کی قبولیت کو بڑھا دیتا ہے۔ میرا مالک و مولا اس مہینے میں شیطان کو جگڑ دیتا ہے تاکہ میرے بندے زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے مجھ کو راضی کر لے، مجھ سے جو بھی چاہتے ہیں وہ مانگ لے۔ میرے دوستو، ہمیں تو مانگنا ہی نہیں آتا، اللہ کی ذات تو ہمیں عطا کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات سحری اور افطاری کے وقت بندے کو خود پکارتی ہے کہ اے بندے بتا تجھے کیا چاہیے۔ آج میرے دوستوں، میرے مسلمان بہن بھائیوں، خدا را اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ مت کیجیے گا۔ اگر ابھی آپ کے پاس وقت نہیں تو تھوڑی دیر بعد دیکھ لیں، لیکن اس کو پورا دیکھیں۔ اس وظیفے کے متعلق ہر ایک چھوٹی بات کو اچھی طرح جان لیں۔ آج وقت ہے 14 رمضان المبارک کے دن اس ایک چھوٹی سی آیت جو کہ ایک قرآنی آیت ہے اور بہت ہی زیادہ طاقتور آیت ہے۔ میں دوستو ہمیشہ وظیفے کو چھوٹا لے کر آتا ہوں تاکہ میرے مسلمان بہن یا بھائی
تھوڑا سا ٹائم نکال کر اس پر عمل کر سکے، اور وظائف کو ہمیشہ چھوٹا ہی رکھا کریں اور دعا کو لمبا مانگا کریں۔ اللہ سے اپنی ضرورتوں کو زیادہ سے زیادہ مانگا کرے، جتنا ہو سکے اللہ سے مانگا کریں، کیونکہ ماہ رمضان المبارک میں کوئی نہ کوئی بندے کی دعا قبول ہو ہی جاتی ہے، کئیوں کی ساری ہو جاتی ہے۔ جو میرا مسلمان بہن یا بھائی 14 رمضان المبارک کے دن اس ایک چھوٹے سے عمل کرے گا، اس ایک چھوٹی سی آیت کے وظیفے کو کرے گا، بڑے بڑے عاملین اور بزرگ دانے دین نے کہا ہے کہ یہ آیت کو کرنے والا اللہ سے اپنی ہر حاجت اور مشکل کو پا لیتا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ اس وظیفے کو کرے اور اپنی حاجت اور مراد کو پورا نہ کر سکے، کیونکہ مالک و مولا اس وظیفے کو کرنے کے صدقے بندے کے منہ سے نکلی ہوئی ہر دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ آج میرے دوستو، ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جلدی امیر ہو جائے، اس کے پاس گھر ہو، دولت ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، اس کے پاس ہر وہ چیز ہو جو اس کی ضرورت ہو۔ ہر انسان کی خواہش ہے کہ اس کے پاس جیب بھری ہو، لیکن اس کی اتنی آمدنی نہیں ہوتی، بس اس کی آمدنی صرف اتنی ہے کہ وہ اپنے گھر کے مسائل کو پورا کر سکے، بامشکل 2 وقت کی روٹی کھا سکے۔ لیکن اگر آپ لوگ آج کے اس وظیفے کو صرف چند منٹ نکال کر، اس وظیفے کو آپ کو کرنے میں 10-15 منٹ لگیں گے، اور اگر آپ اس وظیفے کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی جیب کبھی بھی خالی نہیں ہوگی، آپ کے گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں ہوگا، آپ کے رزق میں کبھی بھی تنگی نہیں ہوگی، آپ کو دولت سے مالا مال کر دیا جائے گا، آپ کی 7 نسلوں تک کبھی بھی کوئی رزق کی تنگی سے پریشان نہیں ہوگا۔ یہ ایک فیکٹری ہے، رزق کی فیکٹری کا وظیفہ بتا رہا ہوں، جس کی کنجی آپ کے پاس ہوگی۔ جو جس کو پڑھ لے گا وہ یہ کنجی حاصل کر لے گا، لیکن اس بندے سے بڑا بدقسمت اور کوئی نہیں ہوگا جو اس وظیفے کو آج 14 رمضان المبارک کے دن نہ کر سکے۔ میرے دوستو، اللہ کریم کی ذات کا لاکھ لاکھ مرتبہ شکر ادا کیا کرو کہ رب کریم کی ذات نے رزق کی تقسیم اپنے ہاتھوں میں رکھی ہے۔ اگر یہ تقسیم اللہ پاک کی ذات کسی بندے کو دے دیتی تو آج انسان بھوکا مرتا۔ اگر کوئی کسی بندہ کسی وجہ سے کسی سے ناراض ہو جاتا تو وہ بندہ اس غریب بندے کا رزق بند، کیونکہ انسان تو فطرت سے ہی بھوکا اور پیاسا ہے، اسے اگر ایک چیز مل جائے تو اسے دوسری چیز کی حاجت آ جاتی ہے، وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا، وہ بڑا بے صبرا ہوتا ہے۔ اس کے پاس مہینوں کا راشن ہو لیکن پھر بھی وہ ٹینشن میں رہتا ہے کہ اگلے مہینے کیا کھاؤں گا۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ وہ اللہ کی ذات جو اسے آج عطا کر رہی ہے، جو اسے آج کھانے کے لیے دے رہی ہے، وہ اسے کل بھی دے گی۔ اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ کہیں یہ کم نہ ہو جائے، اور اسی فکر میں وہ مر جاتا ہے۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، ہمیں رب کریم کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ وہ کبھی بھی ہمیں بھوکا پیاسا نہیں چھوڑے گی، وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، وہ ساری کائنات کے ایک ایک ذرے پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ لیکن اگر آپ رزق میں برکت چاہتے ہیں، اپنے گھر میں خوشحالی چاہتے ہیں، نحوست اور بیماری کا خاتمہ چاہتے ہیں، جو کوئی میرے مسلمان بہن یا بھائی نوجوان ہیں، اپنی فیملی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ میرے مسلمان بہن بھائی، بچے بوڑھے سب اس وظیفے کو لازمی طور پر کر لیجیے گا۔ یہ وظیفہ ہر عمر کا بچہ، بوڑھا، نوجوان میرے مسلمان بہن یا بھائی کر سکتے ہیں، کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وظیفہ اجازتیں عام ہیں، بس آپ نے 14 رمضان المبارک کے دن تھوڑا سا ٹائم نکال کر اس وظیفے کو لازمی طور پر خدا را کر لینا ہے۔ جس میرے مسلمان بہن یا بھائی کو کوئی بھی حاجت درپیش ہے، اگر کسی کو رزق کی حاجت ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس بے حساب رزق ہو، تو وہ اس وظیفے کو اس حاجت سے کرے۔ اگر کوئی میرا مسلمان بہن یا بھائی بے روزگار ہیں، نوکری کی حاجت ہے، اچھا اور حلال رزق کمانا چاہتے ہیں، تو اس وظیفے کو اس نیت سے کرے، اللہ پاک ضرور کوئی نہ کوئی سبب بنا دے گا اسی ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں۔ اگر کوئی میرا مسلمان بہن یا بھائی کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، کرایہ دے دے کر تھک چکے ہیں، کرایہ دار تنگ کرتے ہیں، اب تو اتنی آمدنی بھی رہ گئی کہ اپنے گھر کا وقت کا گزارا کر لے، اور اوپر سے کرایہ، بجلی، تو وہ میرے مسلمان بہن یا بھائی اس وظیفے کو خصوصی طور پر کر لے۔ انشاءاللہ اسی ماہ رمضان المبارک میں اللہ پاک غیب سے مدد کرے گا اس میرے مسلمان بہن یا بھائی کی، اور وہ اس قابل ہو جائے گا کہ اپنا ذاتی گھر خرید سکے۔ اگر کوئی میرا مسلمان بہن یا بھائی اپنی فیملی کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے،
تو وہ آج کے اس وظیفے کو لازمی طور پر کر لے۔ یہ وظیفہ آپ نے 14 رمضان المبارک کے دن کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ، کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، چاہے فجر کے بعد کر لے، اگر ظہر کے بعد آپ کے پاس ٹائم ہے تو اس کے بعد کر لے، عصر کے بعد اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو چند منٹ کا یہ وظیفہ کر لے۔ اسی طرح مغرب، عشاء یعنی رات 12 بجے تک آپ کے پاس ٹائم ہے، اس وقت تک آپ اس چھوٹے سے وظیفے پر عمل کر لے۔ اس ایک چھوٹے سے وظیفے کو ایک دن لازمی طور پر کر لے اور پھر اپنی حاجتوں کو پورا ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آپ مجھے خود میسج کر کے بتائیں گے کہ میں نے یہ حاجت کے لیے اس وظیفے کو کیا اور اللہ پاک نے میری اس حاجت کی قبولیت فرما لی۔ انشاءاللہ جو میرا مسلمان بہن یا بھائی جس بھی حاجت کے لیے، جس بھی مراد کے لیے اس ایک چھوٹے سے وظیفے کو 14 رمضان المبارک کے دن کرے گا تو اس کی وہ حاجت ضرور قبول ہوگی۔ ابھی تک جو میرے مسلمان بہن یا بھائی ویڈیو کو کاٹ کر یا پھر اسکپ کر کے دیکھ رہے ہیں تو ان کے میں بتا دوں کہ ابھی میں وظیفہ بتانے لگا ہوں، اب آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ آپ نے پوری توجہ کے ساتھ اب بات کو غور سے سننا ہے، نہیں تو ان میری مسلمان بہن یا بھائیوں کے کامنٹ آئیں گے کہ ہم نے وظیفہ تو کیا لیکن ہمارا یہ کام پورا نہیں ہوا، ہم نے جس مقصد کے لیے کیا وہ میرا مسئلہ پورا نہیں ہوا۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ دنیا جہاں کے کس مرضی کونے سے ہیں، کس مرضی ملک سے ہیں، آپ جس مرضی حاجت کے لیے اس وظیفے کو کریں گے، آپ کی وہ حاجت انشاءاللہ اللہ کی پاک بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی۔ بس آپ نے اللہ کی ذات پر یقین رکھ کر خلوص نیت کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ ایک جگہ پر بیٹھ کر 10 منٹ نکال کر اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اس وظیفے کو کرتے وقت دل میں کوئی شک و شبہ نہیں رکھنا، بس دل کو صاف کر کے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کر اس ایک چھوٹے سے وظیفے کو 14 رمضان المبارک کے دن کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی کی کایا پلٹ جائے گی، آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے نصیب کھل جائیں گے، آپ کے بند رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ انشاءاللہ اسی ماہ رمضان المبارک میں اللہ پاک آپ کو مفلسی اور غربت سے نکال کر غنی کر دے گا۔ آپ کے گھر میں بے شمار رزق اور مال و دولت آئے گا۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو انشاءاللہ اس وظیفے کو اس حاجت سے کریں وہ صحت یاب ہو جائے گا۔ آپ کے گھر میں جادو جنات ہیں وہ بھی بھاگ جائیں گے۔ کسی بھی بیماری ہے تو اس کے لیے کریں، کوئی بھی حاجت ہے تو اس کے لیے کیے، لیکن خدارہ اس وظیفے کو لازمی طور پر کر لیجئے گا۔ اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے کو ہم نے ماہ شعبان اور ماہ رجب جیسے مہینوں کی طرح لاپرواہی اور سستی سے نہیں گزارنا، بلکہ اس مہینے میں اللہ پاک کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اپنی حاجتوں اور مرادوں کو پورا کروانا ہے۔ اس مہینے میں دوستو ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر اللہ ہم سے راضی ہو گیا تو ہم اس دنیا جہاں میں کامیاب ہو جائیں گے، اور ہماری تمام مصیبتیں اور مسائل جو صرف ہمیں لگ رہے ہیں کہ یہ ہماری مصیبت بہت ہی زیادہ بڑی ہے، لیکن میرے رب کے لیے کوئی بھی پریشانی اور کوئی بھی مصیبت نہیں ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اس کی نظر اس کائنات کے ذرے ذرے پر ہے۔ آپ نے بہت سارے وظائف کیے ہوں گے، لیکن جس وظائف کو کسی خاص دن کسی خاص ٹائم میں کرتے ہیں تو وہ آپ کی حاجت ضرور پوری ہوتی ہے۔ اب وظیفہ بتلانے لگا ہوں، ذرا توجہ سے سننا۔ آپ نے 14 رمضان المبارک کے دن عشاء کی نماز کے بعد صرف اور صرف 70 مرتبہ 70 ٹائم سورۃ اخلاص کو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ اللہ سے جو بھی مانگیں گے میرے مسلمان بہن بھائیوں، خود رحمت کے فرشتے آ کر آپ کو وہ چیز عطا کر کے جائیں گے۔ آپ اگر دولت مانگیں گے تو وہ ملے گی، جو بھی حاجت مانگیں گے وہ رحمت کے فرشتے خود آپ کو عطا کریں گے، آپ کو غیب سے اللہ کی مدد ہوگی۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، اس دن اس ایک چھوٹے سے وظیفے کو لازمی طور پر کر لینا، ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے انشاءاللہ۔ اس وظیفے کو آج لازمی کر لینا۔